یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل کے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مدثر حسین۔ سامعین و ناظرین، آج کے پروگرام میں جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، PMLN کے سینئر ترین رہنما ہیں۔ آج ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب سے نہ صرف ان کی سیاسی زندگی کے حوالے سے بات کریں گے، صحت کے شعبے میں ان کا بے پناہ کام ہے، فارمر ڈائریکٹر جنرل جو ہیں ہیلتھ بھی رہ چکے ہیں، اور ہیلتھ کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اسٹینڈنگ کمیٹی اطلاعات و نشریات کے ممبر بھی رہ چکے ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے، اور مختلف جو سیاسی معاملات ہیں اس پر بھی ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب سے گفتگو کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آج جیسے پروگرام کا فارمیٹ ہے، جو مہمان شخصیت ہوتی ہے ان کی جو سیاسی زندگی میں ان کا کیسے آنا ہوا اور اس کے حوالے سے کچھ بات چیت کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو جیسے کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے، سیاسی زندگی میں آنے کا طریقہ کار کیسے ہوا، کیسے ممکن ہوا، اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے، ذرا ہمارے سامعین و ناظرین کے حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیے، سیاست سے سیاسی میدان جو ہے یہ بھی ایک خدمت کا میدان ہے، بالکل، اور لوگوں کے مسائل کو سمجھنا اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرنا، اصل تو سیاست یہی ہے، بالکل، عوام کی نمائندگی کرنا صحیح معنوں میں۔ تو اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ سیاست ایک عبادت ہے، اگر صحیح طور پہ کی جائے تو اس کی جو روح کے مطابق، اس کے مقصد کے مطابق اگر سیاست کی جائے تو پھر واقعی یہ عبادت ہے۔ سیاسی میدان سے ہمارے خاندان کا بہت پرانا تعلق ہے۔ میرے ماموں جان سن 51 کی اسمبلی کے ممبر تھے، 51 کی۔ پھر 1962 میں جب پاکستان متحد تھا، یونائٹڈ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے وہ سینئر ڈپٹی اسپیکر تھے۔ مجھ سے پہلے 10 سال میرے بڑے بھائی جان جسٹس افتخار احمد چیمہ صاحب MNA رہے، 2008 سے 18 تک۔ تو 18 کا جب الیکشن ہے تو اس سے پہلے وہ بھائی جان نے سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لی، ایک طرح سے عملی سیاست سے، جی، یا انتخابی سیاست سے آپ کہہ لیں۔ تو پھر میرے خاندان نے اور ہماری پارٹی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا کہ پھر مجھے آنا چاہیے الیکشن میں۔ تو پھر 2018 میں میری پارٹی لیڈرشپ نے مجھے ٹکٹ دیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں کامیاب ہوا، MNA ہوا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ ہمارے ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ میں نیشنل اسمبلی کی 6 سیٹیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے ووٹ جو تھے وہ میرے سب سے زیادہ تھے۔ اچھا، تو اس سے پہلے 2018 سے پہلے آپ کی سیاست سے اتنی وابستگی نہیں تھی؟ دیکھیں، میں کیونکہ آپ جاب تو کرتے تھے، میں بڑی لمبی سروس کی، میں بڑی لمبی سروس کی پنجاب گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، جی، اور مختلف اپنے کالج کے زمانے میں مختلف ایکٹیویٹیز جو تھیں اس میں حصہ لیتا رہا۔ پھر میں برطانیہ میں پاکستانیوں کی، بیرون ملک پاکستانی جو تھے ان کی جو سب سے بڑی تنظیم تھی اس دور میں، بڑی ایکٹیو تھی، بہت مؤثر بھی تھی، بڑی فعال بھی تھی، پاکستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن UK۔ تو اس وقت مڈ 80s میں کوئی 5,500 ممبر تھے، جی سر۔ تو میں اس تنظیم کا، پاکستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن UK کا بھی 2 سال صدر رہا، جی، صحیح، وہاں پہ، یہ جاب سے پہلے، جی ہاں۔ تو جاب کے دوران ہی میں وہاں گیا تھا۔ تو پھر جب میں واپس آیا تو پھر لمبی سروس کی، مختلف اسپتالوں کا میں ایڈمنسٹریٹر MS بھی رہا، یہ پنڈی کی ہولی فیملی اسپتال کا بھی میں MS رہا، پھر DHQ اسپتال گوجرانوالہ کا بھی MS رہا۔ اسی طرح پھر یہ مختلف اضلاع میں یہ جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا سربراہ رہا، ایز EDO ہیلتھ میں نے کام کیا، پھر ڈویژنل ہیڈ بھی رہا، میں ایز ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز بھی میں نے کام کیا، ڈویژنل ڈائریکٹر۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں پنجاب کا DG ہیلتھ بھی رہا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا چیمہ صاحب، ایک چیز یہاں پہ پوچھوں گا کہ ہیلتھ کا شعبہ اور سیاست کا شعبہ دونوں عوامی خدمت سے متعلقہ شعبہ جات ہیں، تو آپ کا زیادہ لگاؤ، دلچسپی دونوں شعبوں، کیونکہ آپ طویل عرصہ دونوں کے ساتھ وابستہ رہے، کس کے ساتھ زیادہ وابستگی رہی اور اچھا آپ کو کون سا لگا؟ دیکھیے مدثر صاحب، بات یہ ہے کہ آپ اپنے فرض سے، اپنی ذمہ داریوں سے جہاں بھی انصاف کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ وہی آپ کے لیے بہتر شعبہ ہے۔ ہر شعبہ جو ہے
جہاں بھی آپ انصاف کریں، آپ ڈیلیور کریں، اپنے مقصد سے، اپنے ذمہ داریوں سے انصاف کریں جی، اور لوگوں کے کام آئیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، یعنی تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے کام آئیں، جو لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ تو اس حوالے سے ہر شعبہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ پبلک کو ریلیف دینے کا کام کر سکتے ہیں۔ ہر شعبے جہاں بھی آپ لوگوں کے کام آئیں گے وہی سب سے بہتر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں نے جب تک کام کیا تو ایز ایڈمنسٹریٹر مختلف اسپتالوں کا، ضلع کا، ڈویژن کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا سربراہ رہا، پھر صوبے کا بھی رہا، ڈی جی ہیلتھ میں نے کام کیا۔ تو وہ بھی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں خدمت خلق کا شعبہ ہے۔ بالکل بالکل۔ تو اس میں اپنے ظاہر بشری کمزوریاں ہوتی ہیں، بے شمار خامیاں کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہوں گی، اللہ تعالیٰ معاف کریں، لیکن یہ ہے کہ ویسے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضمیر مطمئن ہے کہ وہاں بھی اپنی بساط کے مطابق جو ہم کر سکے عاجزانہ سی خدمت وہ کی۔ صحیح۔ اور سیاست میں آنے کا بھی یہی ہے کہ یہاں بھی یہ ہے کہ لوگوں کی، عوام کی جتنی خدمت ہو سکے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، یہاں پہ کیونکہ تھوڑا سا ہم چلے جاتے ہیں سیاست کی طرف، یہ آپ کی سیاسی زندگی اس میں آنا یہ ایک اچھا اچیومنٹس ہیں آپ کی۔ اب کیونکہ حکومت میں آ گئی ہے PMLN اور آپ کا تعلق صحت کے شعبے سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے، اور صحت کے شعبے میں بڑے اچیومنٹ حاصل کرنی ہیں، ابھی کافی میدان میں کم خامیاں ہیں۔ کہا جائے گا کہ اگر وبا کی صورت دیکھی جائے، کرونا کی صورت مختلف اقسام میں، ابھی شہباز شریف صاحب نے نوٹس بھی لیا، ابھی دوبارہ نئی وبا پھیل رہی ہے، تو میڈیکلی تھوڑا سا آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے، اس کو سیاست کے ساتھ بھی لنک کریں گے کہ ابھی صحت کے شعبے میں کون کون سی بڑی مشکلات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں اس حکومت کے لیے بڑا ٹارگیٹ ہے جس کو حل کرنا تمام ضروری ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جہاں بھی پبلک ڈیلنگ ہے وہاں پہ جو بہت بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا چیلنج جو ہے، وہ میری ذاتی رائے اگر آپ پوچھیں جی، یہ سیاست سے ہٹ کے میرے پوائنٹ آف ویو سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، وہ یہ کہ جہاں بھی پبلک ڈیلنگ ہے وہاں پہ لوگوں کا رویہ جو ہے وہ یعنی عوام دوست نہیں ہے۔ اچھا، یعنی مسائل حل کرنے والا نہیں ہے، لوگوں کو ریلیف دینے والا نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا تھا، ڈیفائن کریں RHC BHUs یا سٹی نہیں ہاسپٹل دیکھیں، ڈسٹرکٹ یا اوور آل؟ میں صرف صحت کی بات نہیں کر رہا۔ اچھا، آپ کسی تھانے میں جائیں، آپ کسی کچہری میں جائیں، آپ کسی جگہ کسی سرکاری دفتر میں چلے جائیں، جو لوگ بیٹھے ہوں گے وہ ان کا رویہ جو ہے وہ بیزاری والا ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ وہ آپ لوگوں کا جیسے ہوتا ہے کہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش، وہ ایک ایپٹیچیوڈ جیسے ہوتا ہے ایک ذہنی طور پہ۔ دیکھیں میں لوگوں سے کہا کرتا تھا، محکمہ صحت میں بھی اپنے لوگوں ساتھیوں سے، کہ دیکھیں ویسٹ میں آپ جاتے ہیں، فار ایسٹ میں جاتے ہیں، انگلش اسپیکنگ کنٹریز جو ہیں، جو بھی یہ ہے کہ وہ ریسیپشن پہ آپ کسی کاؤنٹر پہ جائیں، کوئی مرد یا عورت جو بھی بیٹھا ہوگا جو بیٹھی ہوگی، اس کا پہلا فکرہ یہ ہوگا کہ وٹ کین آئی ڈو فار یو، کین آئی ہیلپ یو، کیا مدد، اور وہ بھی یہ ہے کہ ود اسمائلنگ فیس، مسکراتے ہوئے، اور لگتا ہے کہ وہ ان کا مدد کرنے کا، تھانہ ہو، کوئی کچہری ہو، کچھ ہو، ہر جگہ پہ لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش، کین آئی ہیلپ یو، وٹ کین آئی ڈو فار یو۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ جو بیٹھے ہوں گے ریسیپشن پہ، کاؤنٹر پہ، آفس میں، ان کا بیزاری والا رویہ، اور پھر یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹیکنیکلٹیز میں الجھا کے غریب لوگوں کو یہ ہے کہ خوار کرنا، دور دراز سے آیا ہوا ہے کوئی بندہ، چھوٹا سا ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل کوئی ہچ ہے تو اس کے لیے اس کو خواب 10 پھیرے لگانے پڑے۔ بات یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کی جو رویہ ہے، کیوں پیدا ہوئی ہے یہ والی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ یہ اب سے تو نہیں ہے، یہ کئی دہائیوں سے ہمارے ہاں ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ قدریں، یہ سکھانے والے 2 ادارے ہیں ہمارے کلچر میں۔ اخلاقی قدریں ہم سیکھتے ہیں گھروں سے، یہ جینس میں ہوتی ہیں اور ماں کی گود سے ہم سیکھتے ہیں، اور دوسری جو ہے وہ ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں۔ اب یہ ہے کہ اب یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دونوں ادارے جو ہیں انہوں نے اپنی اصل ذمہ داری جو ہے وہ پوری کرنی چھوڑ دی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ نہ وہ اخلاقی قدروں کی طرف دھیان ہے، یعنی گھروں میں آپ دیکھیں، خاندانوں میں، گھروں میں ماں باپ کی طرف سے کیا یہ ہے کہ بچوں کو یہ کہ اخلاقی قدریں سکھائی جاتی ہیں، کیا ان کو حلال اور حرام کی تمیز سکھائی جاتی ہے، کیا ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کچھ بھی ہو آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ مطلب سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں اصلاحات ہونی چاہیے؟ اسی طرح یہ تو گھر کی میں بات کر رہا ہوں نا،
اب یہ ماؤں کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہے، یہ ہے کہ وہ بھی ماں بھی اپنی موبائل پہ لگی ہوئی ہیں، بچے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، ماں یعنی کہ باپ بھی معاشرہ اس طرف جا رہا ہے۔ معاشرہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں بھی یہ ہے کہ وہ مشنری اسپرٹ کے ساتھ پڑھانے والے استاد نہیں رہے، اب یہ ہے کہ وہ ایک ٹیوشن سینٹر بنے ہوئے ہیں، اور یہ ہے کہ لوگوں کو جس طرح اسپتالوں میں یہ ہے کہ وہ کیچمنٹ ایریا بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو یہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہیں بے شمار ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہمارے وہ یہ ہے کہ اپنی پرائیویٹ پریکٹس کو چمکانے کے لیے وہاں سے مریض گھیرنے کے لیے سرکاری اسپتالوں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ سارے ایکسیپشنل کیسز بہت لاجواب قسم کے ہمارے ڈاکٹر بھی ہیں، بڑے یہ ہے کہ مشنری اسپرٹ کے ساتھ واقعی دکھی انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار ایسے ڈاکٹر بھی ہیں، لیکن ایسی بھی بہت بڑی تعداد ہے جو سرکاری اسپتالوں میں جو ملازمت کرتے ہیں وہاں سے مریض گھیرنے کے لیے اپنی پرائیویٹ پریکٹس چمکانے کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ اسی طرح یہ ہے کہ یہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہاں بھی یہ ہے کہ وہ ٹیوشن سینٹر اپنے چلانے کے لیے وہاں بھی یہ کہ لوگ ملازمت کرتے ہیں، ٹیچر جو ہیں، لیکن ان کی پوری توجہ جو ہے اپنے ٹیوشن سینٹر جو ہے ان کو چمکانے میں پہ لگی ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ پورے سسٹم میں کوئی یہ ہے کہ اوور آلنگ کی ضرورت ہے، بڑی ایک یعنی میں سمجھتا ہوں بہت اصلاحات کی خامی ضرورت کی ہے۔ ذمہ دار کون ہے، معاشرہ ہے یا حکومت ہے؟ نہیں، ہم سب ہیں ذمہ دار، اس ذمہ داری سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم سب ہیں، یعنی یہ مجھے یہ بتائیے کہ آج یعنی بالکل میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ اور بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ جو اخلاقی قدریں ہیں ان کی ہمارے ہاں کسی جگہ پہ کوئی ویٹیج نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یعنی یہ ہے کہ آپ کمپیٹیٹیو ایگزام کی بات کریں، سی ایس ایس، جی ہاں، کیا یہ ہے کہ وہاں پہ کسی بچے کا کوئی جو اس کے جو مورل ویلیوز کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہے کیا دیکھی جاتی ہے؟ کیا یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس کی پرورش اس کے حلال سے ہوئی ہے کہ نہیں؟ کیا یہ دیکھا جاتا ہے کہ آئندہ سروس میں آ کے ادھر انہوں نے رول کرنا ہے، جو سی ایس پی آفیسر ہیں تو یہ انہوں نے رول کرنا ہے، کیا جو مستقبل کے جو حکمران ہیں کیا ان کے دل میں کوئی یہ کہ حلال حرام کی کوئی تمیز ہے؟ کیا کس جذبے کے ساتھ وہ آ رہے ہیں؟ اسی طرح سیاسی جماعتوں میں کتنی سیاسی جماعتیں ہیں، کتنے سیاسی قائدین ہیں جو ٹکٹ دیتے وقت یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کینڈیڈیٹ ہمارا جو دیانتدار ہے، یہ دیانتداری کو اہمیت دیتا ہے، یہ بددیانت ہے، اس کی شہرت اچھی نہیں ہے، اس کی شہرت اچھی ہے، وہ تو آرٹیکل 62 میں دائرے میں آ جاتا ہے۔ نہیں وہ تو صرف یہ نہیں، یہ کہ آپ سمجھ لیں نا کہ کاغذی کاروائیاں ہیں۔ اچھا، باقی یہ ہے کہ اس سے یعنی عملی طور پر ہمارے کتنے قائدین ہیں، کتنی سیاسی جماعتیں ہیں جو اخلاقی قدروں کو اہمیت دیتی ہیں، جن کے نزدیک جو ہے ہمارے ہاں کیا ہے۔ میں یہ کہ کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا، میں اوورال سیاسی ماحول کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ کوئی بددیانت ترین آدمی ہے لیکن اگر وہ جو ہے خوش آمد کے فن سے وہ ذرا بڑا یہ ہے کہ وہ آشنا ہے اور اس فن میں ماہر ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ اس کو ٹکٹ بھی ملے گا، اس کو اہمیت بھی ملے گی۔ لیکن کوئی بڑا انتہائی دیانتدار آدمی ہے اگر اس کو خوش آمد کے فن سے نہ آشنا ہے تو بیچارہ بیک بینچر ہوگا۔ تو یہ جو ہے یہ ہم سارے ذمہ دار ہیں، خاص تعلیمی ادارے ہوں، خواہ یہ گھروں کے ماحول ہوں، خاندان ہوں، خاص سیاسی جماعتیں ہوں، سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کی طرف توجہ دے، ورنہ اخلاقی جو زوال ہے، اخلاقی تنزلی جو ہے یہ ہمیں بہت پیچھے لے کے جا رہی ہے، یہ بہت لمحہ فکری ہے قوم کے لیے۔ سامعین کرام، آپ کو بتاتے چلیں آپ ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل پر اس وقت ایک خصوصی انٹرویو ڈاکٹر نثار چیمہ PMLN کے رہنما ممبر قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، ابھی آپ سے یہ یقیناً معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں 18ویں ترمیم کے بعد، کیونکہ صحت کے شعبے سے کیونکہ آپ کی ایکسپرٹیز بھی ہیں، تھوڑا سا اس کے والے سے جاننا چاہوں گا، 18ویں ترمیم کے بعد صحت کا شعبہ زوال کی طرف گیا ہے یا عروج کی طرف گیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے جو اسپرٹ تھی وہ تو بڑی اچھی ہے کہ جی صوبوں کو امپاور کیا جائے، وہاں یہ سارے اختیارات جو ہیں وہ جو غیر ضروری اختیارات مرکز کے پاس ہیں وہ جو ہے صوبوں کو منتقل کیے جائیں، اصل مقصد تو یہی تھا۔ جی ہاں، لیکن یہ کہ اس میں چونکہ بے شمار چیزیں ایسی جلد بازی میں ہوئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مرکز کے پاس کئی چیزوں میں یعنی کہ رہنمائی کرنے کا کام اور یہ کہ یہ اوورسی کرنے والا کام، سپروائز کرنے والا کام یہ رہنا چاہیے بے شمار چیزوں میں۔ ہمارے ہیلتھ کے بھی کئی ایسے ہیں مکمل اختیارات نہیں دینے چاہیے جیسے دیے گئے 18ویں ترمیم۔ بات یہ کہ کئی چیزوں میں مرکز کو آپ irrelevant نہیں کر سکتے، اس کو غیر متعلق نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک میں جس طرح میں نے کہا کہ مانیٹرنگ کا، سپرویژن کا، اوورسی کرنے کا، گائیڈ کرنے کا،
وہ جو ہے نا ایک رول رہنا چاہیے. کیونکہ یہ آپ کی ذاتی رائے ہے، آپ کے خیال میں 18ویں ترمیم کو ریویو ہونا چاہیے صحت کے شعبے کی؟ کئی چیزوں میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی گنجائش ہے. دیکھیں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. یہ امینڈمنٹ جو ہے، مختلف امینڈمنٹس آتی رہتی ہیں. یہ ہے کہ امینڈمنٹ جو یہ اس میں کوئی حرف آخر نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ کوئی قرآنی صحیفہ تو نہیں ہے نا. اس میں یہ ہے کہ کوئی نہ چھوٹی موٹی ترمیم، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ ایوان کی 2/3 اکثریت اگر چاہے تو تبھی ترمیم ہو سکتی ہے. اور یہ تمام صوبوں کی رائے کے ساتھ، ان کو اعتماد میں لے کے، ان کی کنسنٹ کے ساتھ ہونا چاہیے. اور کئی چیزیں ایسی ہیں جس طرح میں نے کہا کہ تعلیم کا شعبہ ہو، ہیلتھ کا شعبہ ہو. یہ 2 چیزوں کا میں مثال دیتا ہوں کہ اس میں جس طرح یہ کہ ایک یکساں نصاب ہے. یہ ہے کہ ہمارے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ یعنی جو ہمارے قومی ہیرو ہیں، ہماری قومی تاریخ ہے، اس کے بے شمار پہلو ایسے ہیں جو یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک صوبے کی تاریخ ڈیفرنٹ ہے، ان کے کوئی ہیرو الگ ہیں اور دوسرے صوبے کے الگ ہیں. یہ ہماری ایک قومی تاریخ جو ہے، ہمارے جو ہیرو ہیں، ہمارے جو چیزیں جن پہ ہم فخر کر سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ ایک تاریخی تناظر سے اگر آپ دیکھیں تو بے شمار جو چیزیں ہیں وہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک یکساں نصاب میں وہ ان کو انکارپوریٹ ہونا چاہیے. میں تعلیم و صحت اور یہ 3-4 شعبہ اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ مطلب یہ ہے کہ مرکز کے پاس جس طرح میں نے کہا کہ اوورسی کرنے کا مانیٹر کرنے کا، سپروائز کرنے کا، گائیڈ کرنے کا جو رول ہے وہ رہنا چاہیے. صحیح. ڈاکٹر نثار صاحب، اس وقت جب پی ایم ایل این اور تمام سیاسی اپوزیشن کی جو ماضی کی اپوزیشن کی سیاسی پارٹیاں اکٹھی ہو کر انہوں نے حکومت بنائی، آپ کے خیال میں یہ کتنا مشکل ٹاسک ہے؟ کیونکہ ایک جانب تو تمام حکومت میں اتحادی جو موجود ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ وقت ایسا کریٹیکل تھا کہ ماضی کی حکومت نے بہت سارے کرائسس پیدا کیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے زیادہ کرائسس کو حل کرنا وہ بھی اتنے کم وقت میں ممکن ہوگا؟ دیکھیے مدثر صاحب، بات یہ ہے کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ جو 3.5 پونے 4 سال میں کے عرصے میں جو لوگ مسلط رہے یا کر دیے گئے، وہ اس طرح کے لوگ تھے کہ جن کے پاس نہ کوئی تجربہ تھا، نہ کوئی ٹیم تھی، نہ کوئی پروگرام تھا، نہ پالیسی تھی، نہ ویژن تھی. جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک یعنی ملک کو ایک کھلاڑیوں اور اناڑیوں کے حوالے کر دیا گیا. ان کی نااہلی اور بد انتظامی کے ساتھ پوری قوم نے بھگتی اور ہر شعبے میں بھگتی. دیکھیں آپ دیکھیں کہ بدترین گورننس کے مظاہرے ہم نے دیکھے. آپ یہ غور فرمائیں کہ مہنگائی اور بے روزگاری کے ایک نئے ریکارڈ قائم ہوئے. آپ ذرا غور کریں، کرائم ریٹ جو ہے وہ اتنا بڑھ گیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی. آپ ذرا غور فرمائیں کہ ڈالر کی قیمت بڑی جو اس دور میں بڑی ہے، ہماری پوری ملکی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. یہ پوسٹنگ ٹرانسفر جو سرکاری ملازمین افسروں کی ہیں، اس میں جو سیاسی مداخلت جو ہوئی ہے اس دور میں کبھی آج تک نہیں ہوئی. مختصر ترین مدت میں جو قرضے لیے گئے ان کا حجم اتنا زیادہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ نیا ریکارڈ ایک قائم ہوا، بے شمار نئے ریکارڈ. آپ ذرا غور فرمائیں کہ یہ اشیاء خورد و نوش کی آپ قیمتیں دیکھیں، گیس، بجلی، پیٹرول کی قیمت دیکھیں، کسی چیز کی. اب یہ کہ عوام کی تو چیخیں نکلوا دیں. اور پھر یہ ہے کہ یو ٹرن کے بھی نئے ریکارڈ قائم ہوئے. لیکن جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے ریکارڈ جو قائم ہوئے، اس کے بعد حالت یہ ہے کہ جو معیشت سمیت ہر شعبے کے جو تباہی ہوئی ہے، اس کا میگنیچیوڈ، اس کا والیوم، اس کا حجم اتنا زیادہ ہے کہ ہر شعبے کی تعمیر نو جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے، جان جوکھوں کا کام ہے، آسان چیلنج نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم بہرحال یہ ہے کہ یہ ہم نے کر کے دکھایا. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ وقت کافی ہوگا. 2013 میں آپ کو یاد ہے مدثر صاحب کی جب ہمیں حکومت ملی میاں نواز شریف کی قیادت میں، تو ملک میں لوڈ شیڈنگ کی حالت یہ تھی کہ 22 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی. لیکن کیا ہم نے محنت کر کے وہ ختم نہیں کی میاں نواز شریف کی؟ اس کے لیے آپ کو 5 سال درکار تھے نا. ابھی تو وقت کا. یہ بالکل آپ نے بڑی اہم بات کی. ہم نے دہشت گردی کی لعنت پہ قابو پایا، موٹر ویز کے جال بچھا دیے، سی پیک کا تحفہ دیا، بے شمار کام اس طرح کیے. پھر پنجاب میں یہ موجودہ وزیر اعظم جب اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے میگا پروجیکٹ جو ہے وہ ایک مختصر ترین مدت میں مکمل کی، جس کی وجہ سے شہباز سپیڈ اور پنجاب سپیڈ کے چرچے پوری دنیا میں ہوتے رہے. بالکل. اور یہ ہے کہ جو انہوں نے کام کر کے دکھایا، ڈیلیور کر کے دکھایا. میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی یہ ہے کہ اگر یعنی کہ ان کی ٹیم نے اگر وہ ان کی سپیڈ کا، ان کی ویژن کا، ان کے جنون کا ساتھ دیا، تو
تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم یہ سارے چیلنج جو ہیں ان پہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ان کو میٹ نہ کریں اور تمام مسائل پہ ہم قابو نہ پائیں. پر چیمہ صاحب اس وقت یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ مدت بڑی مختصر ہے, یہ بات صحیح ہے. چیمہ صاحب آپ نہیں سمجھتے وقت تھوڑا اور کام زیادہ ہے, مقابلہ سخت ہے. اچھا چیمہ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو حالات بگڑے ہیں تو عوام دشمن فیصلے کرنے بھی شاید پڑنے پڑے, ایسے سگنل مل رہے ہیں, جیسے مثال کے تو پٹرول کی کرائسس عالمی منڈی میں اگر بڑھ رہی ہے, ابھی تھوڑی سی کم ہوئی ہے لیکن بڑھ رہی ہے, تو یہاں پہ بھی فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے لیکن کیا نہیں جا رہا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام دشمن یا عوام مخالف فیصلے کرنے پڑیں گے مستقبل میں آ کے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے جو فیصلے ہیں جو یعنی عوام کو انٹرنیشنل تناظر میں ضروری ہیں, دیکھیں جو بھی ہیں عوام کے اوپر مزید بوجھ جو ہے عوام برداشت کرنے کے حال نہیں ہے, سچی قابل نہیں ہے. اب جو ان کی جو حالت ہو گئی ہے یہ ہے کہ ان کو میری ذاتی رائے یہ, اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب, ہمارے صدر میاں شہباز شریف صاحب, دونوں کا نقطہ نظر یہ ہے, ان کی خواہش بھی یہ ہے کہ عوام کو اگر ہم ریلیف نہیں دے سکتے تو مزید بوجھ نہ ڈالا جائے. دیکھیں ایک بات جو ہے دوسری آپ نے پوچھا بڑا اہم سوال کہ ساری جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا جو ہے, یعنی آپ نے کہا کہ کتنا مشکل ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ چھوٹے موٹے اختلاف تو ہوتے ہی ہیں, پارٹیوں کے اندر بھی ہوتے ہیں, پارٹیوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں. بالکل. لیکن جب یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے جب زیادہ پارٹیاں تو زیادہ ہوتے ہیں. جب پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی الگ ہوئی تو مجھے بہت سے لوگوں نے پوچھا, کئی چینلز پہ بھی یہ بات ہوئی, تو میں نے اس وقت بھی کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان اختلافات جو ہیں, اختلافات چھوٹے ہیں, مقاصد بڑے ہیں. مقاصد کیا تھے ہمارے اور اب بھی ہیں. اس وقت جو تھے مقاصد وہ یہ تھے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا جائے, آئین کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے, حقیقی جمہوریت جو ہے اس کی بحالی ہونی چاہیے, اور یہ پی ٹی اے حکومت کی شکل میں جو عذاب مسلط کیا گیا اس سے نجات دلائی جائے قوم کو. اب یہ ہے کہ وہ نجات تو حاصل ہو گئی اس عذاب سے. باقی یہ ہے کہ ملک میں یعنی حقیقی جمہوریت کی بحالی کے لیے یہ بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ انتخابی قوانین جو ہے ان میں اصلاحات کی جائیں. بالکل. الیکٹورل ریفارمز ہوں, تمام پارٹیوں کا متفق ایجنڈا. بالکل یہ کہ تاکہ ملک میں آزادانہ, منصفانہ, غیر جانبدارانہ جو انتخابات ہیں ان کو یقینی بنایا جا سکے. ایسے شفاف انتخابات جس کے اوپر پوری قوم کا اعتماد ہو. بالکل. اور یہ ہے کہ یہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم سب مل کے ساری اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر یہ ہے کہ یہ ریفارمز لائیں گے اور نئے الیکشن جو اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہوں گے. لیکن اور دوسری بات جو ہے وہ یہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے, مشکل ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا, لیکن جس طرح ہم نے پی ٹی اے حکومت کے عذاب سے نجات دلانے کے لیے مل کے جدوجہد کی ہے, اسی طرح حکومت کر کے عوام کو ریلیف دینا, حکومت سازی اور حکومت کرنا جو ہے, یہ حکومت چلانی جو ہے, اس میں بھی مجھے یقین ہے کہ ہماری اجتماعی جو وزڈم ہے, دانش ہے, وہ بروئے کار آئے گی, اور ہم مل کر اپنی ساری صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر عوام کو جس حد تک ممکن ہے ریلیف مہیا کرنے کی کوشش کریں. لیکن جیسے چیمہ صاحب آپ نے کہا کہ ہم عوام پر بوجھ ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں اور ڈالنا بھی نہیں چاہتے, تو کیا معاشی کیپیسٹی اتنی ہے حکومت کے پاس کہ وہ بوجھ پاس آن نہ کیا جا سکے؟ دیکھیں اس میں ہم نے پہلے تو یہ کر کے دکھایا, ہم نے آئی ایم ایف کی کوئی شرط نہیں مانی, ہم نے سارا یعنی آئی ایم ایف کی شرائط آئی ایم ایف کے اور عوام کے درمیان ایک بفر بن کر کھڑے رہے. آپ کو یاد ہے, اب بھی ہماری خواہش یہی ہے کہ آئی ایم ایف جو چاہے وہ کہے, لیکن آئی ایم ایف کی بتائی ہوئی شرائط مان کر ہم اس کا بوجھ جو ہے نیچے عوام تک نہ جانے دیں. یہ ہماری خواہش ہے, ہماری کوشش بھی یہی ہے, اور ہمارے قائد میاں نواز شریف کی بھی یہی خواہش ہے, اور ہمارے صدر میاں شہباز شریف کی بھی یہی خواہش ہے. صحیح. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, انتخابی اصلاحات کا جو ذکر کیا آپ نے کہا تمام سیاسی پارٹیوں کا, تحریک انصاف کو, ان کی بھی ایک طرف تو ہے, ان کی بھی انٹینشن ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں لیکن ابھی فی الحال نہیں چاہتے, لیکن جو بھی حکومت میں موجود سیاسی پارٹیاں, تمام سیاسی پارٹیوں کا یہ متفقہ ایجنڈا ہے انتخابی اصلاحات. تو یہ کیسے ممکن ہوگا, کیونکہ جب قانون سازی کے لیے اکثریت جو درکار ہے وہ کیسے ممکن ہوگی, اور تمام سیاسی پارٹیوں کو انتخابی اصلاحات کے لیے ایک پیج پہ لانا یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں جس طرح ہم نے ایک بہت بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب کو ہم ساتھ لے کے چلے ہیں, اب یہ کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے باقی ساری جماعتیں تو ہمارے ساتھ ہی ہیں. بالکل. اب یہ کہ اس میں بھی ہماری خواہش ہے کہ پی ٹی آئی اپنے یہ ہے کہ اپنے تجاویز دے, تاکہ یہ کہ یہ منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات ایک شفاف انداز میں ان کو کیسے یقینی بنایا جائے. ہماری خواہش ہے کہ وہ بھی آگے بڑھیں, اور یہ ہے کہ ہمیں اپنی تجاویز دیں. ہم تو یہ ہے کہ دیکھیں, ہم ان سے کہتے تھے کہ ساتھ لے کے چلیں اپوزیشن کو, اس وقت کی اپوزیشن, ان میں وہ کیپیسٹی بھی نہیں تھی, وہ جذبہ بھی نہیں تھا, نہ ساتھ لے کے چلنا وہ چاہتے تھے. وہ تو یہ ہے کہ ایک ایسی بدقسمتی سے ان کا مائنڈ سیٹ جو تھا
وہ انتقامی تھا اور بہت ہی یہ ہے کہ تنگ نظری پہ مبنی تھا. ہم یہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں, جو بھی یہ ہے کہ تجاویز ان کی ہے وہ سامنے لائے, اور تاکہ یہ ہے کہ ہم شفاف انتخابات کو یقینی بنائیں. صحیح. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, ایک چیز یہاں پہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت انتخابی اصلاحات ایک بڑا اہم معاملہ ہے, لیکن یہاں پہ ذکر ایک کنفیوژن سا پھیل رہا ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق کا معاملہ بڑا آ رہا ہے, اس کے حوالے سے ابہام سا پیدا ہو رہا ہے کہ یہ حکومت شاید نہیں چاہ رہی کہ ووٹ کا حق ملے. یہ ابہام ہے یا اس کی کوئی نیکسٹ کوئی اسٹریٹجی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, میں اس میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں. جی, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جس نے بھی یہ کہ یہاں یعنی الیکشن میں حصہ لینا ہے یا ووٹ دینا ہے وہ آئے, 100 بار آئے, موسٹ ویلکم, ہماری سر آنکھوں پہ وہ آ کے ووٹ دے. لیکن یہ بتائیے کہ کتنے ممالک نے, صرف پاکستان دنیا میں نہیں ہے, بے شمار ممالک ہیں, ہمارے ساتھ ہندوستان ہے, ہندوستان کے لوگ جو ہیں ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں بیرون ملک جو انڈین ہیں, کیا انہوں نے یہ ہے کہ ووٹ کا رائٹ دیا ہوا ہے جو بیرون ملک ہندوستانی ہیں؟ دیکھیں, بات یہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے قومی مفادات کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. قومی مفاد کیا ہے؟ آپ دیکھیں, میں آپ کو بتانی ہے, میں خود رہا ہوں. اگر میں مثال دے رہا ہوں, اگر ہمارے 10 وہاں پاکستانی ہیں, ہمارے مقابلے میں 30 جو ہے وہ انڈین ہیں. ہمارے 10 جو ہیں وہ اس طرح ڈیوائیڈڈ ہیں کہ وہ جو ہے وہ 2-3 جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں, 2-3 پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, 1-2 جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں, 1-2 جو ہیں وہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ ہیں. آپس میں باہمی یہ جیسے اتنے اختلاف اتنا بڑا ہوا ہے کہ کئی بار یعنی یہ کہ وہ دست و گریبان ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, یہ کہ اس طرح کمپینز چلتی ہیں اور الزام تراشیاں اور سیاست. ہم یہ ہے کہ اپنے وطن سے باہر جو ہے وہ ایک دوسرے یعنی وہاں اتحاد کی ضرورت ہے, ہم وہاں پہ یہ کہ نفاق کی کو فروغ دیتے ہیں. اس کے اور کیا وجہ ہے؟ یعنی یہ کہ اپنے ذاتی مفادات چھوٹے چھوٹے. اس کے مقابلے میں جو انڈین ہیں اگر 30 ہیں, وہاں نہ کانگریس ہے نہ بی جے پی ہے, سارے کے سارے انڈین بن کر وہ بیہیو کرتے ہیں, اپنا رول پلے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اپنی آبادی کی نسبت ان کی زیادہ نمائندگی ہے برٹش پارلیمنٹ میں. ہمارے جو 10 ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں, ہماری جو نمائندگی ہونی چاہیے اس سے بھی بہت کم ہے. وہ شاید پریزنٹ کرتے ہیں ملک کو, پارٹیوں کو نہیں, وہ ملک کو, وہ ہندوستانی بن کر سوچتے ہیں. ہم جو ہیں ہم کیا ہیں, ہم پی ٹی آئی کے, ہم نون کے, ہم پیپلز پارٹی کے, ہم اپنے اپنے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں. دیکھیں, بیرون ملک صرف پاکستان کا جھنڈا ہونا چاہیے, صرف پاکستان کا. ہمیں صرف پاکستانی بن کر سوچنا چاہیے. اگر صرف پاکستانی بن کر سوچیں اور اس پہ عمل کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ باہر کے ان کی سیاست میں, ان کی پارلیمنٹس میں ہماری نمائندگی زیادہ مؤثر ہو اور ہم یہ ہے کہ اس حوالے سے اپنے وطن کی زیادہ خدمت کر سکیں. دیکھیں, برٹش پارلیمنٹ میں ہمارے اس وقت جو نمائندے ہیں اگر پاکستانی وہاں سارے متحد ہوں تو اس سے یہ ہے کہ 3-4 گنا ہماری نمائندے ہو سکتے ہیں. اگر وہاں پہ ہمارے 20-25-30 ہمارے ایم پی ہوں, برٹش پارلیمنٹ کے ممبر ہوں, تو کیا یہ ہے کہ پاکستان کے مفادات کے لیے زیادہ بہتر رول پلے نہیں کریں گے جس طرح انڈین اپنے وطن کے لیے کر رہے ہیں؟ اچھا, اسی طرح دیکھیں, بات یہ ہے کہ یعنی آپ یہ دیکھیں یعنی مڈل ایسٹ میں بے شمار نیشنلٹیز کے لوگ ہیں. کتنے لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ جب ان کے وطن میں الیکشن ہو تو وہاں یہ ہے کہ ان کا انتظام ہے کہ وہ جو ان کو وہ ووٹ کا حق دیا جاتا ہے اور وہ اپنے جا کے یعنی وہاں بیٹھے بیٹھے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. کوئی بھی نہیں, کسی ملک نے, کتنے ملکوں نے یہ رائٹ دیا ہوا ہے. ہمارے ہاں تو ایک ایشو بنا دیا گیا بلا وجہ, اور عمران خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ بیرون ملک بسنے والے پاکستانیوں کی اکثریت چونکہ ان کے ساتھ ہے, ان کا خیال ہے, یعنی یہ کہ یورپ, امریکہ, کینیڈا وغیرہ میں, تو یہ ہے کہ وہ یہ ان کا ایک بڑا اہم رول ہوگا, تو اس لیے ان کو ووٹ کا حق. دیکھیں, بات یہ ہے اس وقت کون کس کے ساتھ ہے, اس کو چھوڑ کے کیا ہمیں ملکی اور قومی مفاد میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری سیاست جو ہے وہاں یہ ہے کہ ہم جتنے بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو بھی ہم دست و گریبان کر دیں, ان کی لڑائیوں کو ہم پروموٹ کریں, ان کا یہ جب یہ ان کو ووٹ کا حق ہوگا کمپین بھی چلے گی, براہ راست معاشی اثر پڑے گا, انتخابی یہ وہاں پہ مہم بھی ہوگی, انتخابی کمپینز چلیں گی. یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں, گالم گلوچ, یہ ہے کہ ہم یہ ہے کہ وہاں کیا ہم نفاق کو فروغ نہیں دیں گے, کیا ہم رول پلے کریں گے, ہم کوئی ملک کی خدمت نہیں کریں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب یہ ہے کہ وہاں جو جتنے پاکستانی بستے ہیں اپنی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے جھنڈے اٹھا کے کوئی ملک کی خدمت نہیں کرتے. اس کی بجائے اگر خدمت کروانی ہے
اور یہ پاکستانی کے طور پہ رول پلے کرنا ہے تو ان سب جھنڈوں کو چھوڑ کر صرف پاکستان کا سبز ہلالی پرچم اٹھانا چاہیے. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب آخر میں مختصر میں چاہوں گا کیونکہ آپ اطلاعات و نشریات کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے میں ہیلتھ کی اور کشمیر کی جو ہے پارلیمانی کمیٹی کا ممبر. تو اب میں اس اطلاعات کے حوالے سے تھوڑا سا معلوم کرنا چاہوں گا آپ سے کہ اطلاعات و نشریات کے حوالے سے مختلف انیشیٹو حکومت کی جانب سے لیے جا رہے ہیں, میڈیا کی آزادی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, تو کیسے ممکن ہوگا یہ انیشیٹو لینا, کیونکہ جو ماضی کے جو بھی اقدامات تھے یا جو قوانین بنائے گئے تھے ان کو ختم کرنا, پھر اس کے بعد پھر دوبارہ سے میڈیا کے حق کے لیے یا صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنا کیسے پاسبل ہوگا؟ دیکھیے میں اس میں ایک دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ بدقسمتی سے میڈیا پہ جو پابندیوں کا منظر ہم نے دیکھا ہے پچھلے 3.5-4 سال پونے 4 سال میں, اس کی بھی مثال نہیں ملتی ہے ہمارے ملک کی تاریخ میں. بدترین قسم کی پابندیاں, اور یہ ہے کہ جیسے آزادی رائے کا جو حق جو ہے وہ سلب کرنے کی کوشش کی گئی. بات یہ ہے کہ یہ آزادی رائے کا حق جو اس کو آپ کسی قیمت پہ اس کو یعنی پابند سلاسل نہیں کر سکتے. اس حق کے لیے آواز اٹھانے کو یہ ہے کہ آپ پابند سلاسل نہیں کر سکتے, نہ اس حق کو آپ دبا سکتے ہیں. اس کو یہ ہے کہ انشور ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کچھ چیزیں وہ ان پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ملک کی جغرافیائی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت جو ہے اس حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. جو دیکھیں پاکستان تحریک پاکستان کے مقاصد ان کو اجاگر کرنا چاہیے میڈیا کو, تاکہ نوجوان نسل جو ہے اس کو پتہ ہو کہ یہ ملک کیوں بنا تھا اور کتنی قربانیوں کے بعد بنا تھا. تیسری بات جو ہے وہ یہ دیکھیں, یہ بڑی اہم ہے کہ جو میں نے ملک کی بات کی وہ تو دیکھیں نا کہ آخر ایک بظاہر ایک جیسا کلچر تھا, ایک جیسی زمین تھی, ایک جیسی آب و ہوا تھی, تو ایک ہندوستان کی تقسیم کی کیوں نہ بتائی, کیوں یہ الگ وطن کرنا پڑا ہمیں. یہ نوجوان نسل کو بتانا چاہیے اور ان کے ذہنوں میں یہ راسخ کرنا چاہیے کہ اس وطن کی آزادی کیوں ضروری تھی. مسلمانوں کے لیے, برصغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کیوں ضروری تھا. اور دوسری بات جس کا میں نے ابھی اشارہ میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اخلاقی قدروں کی ترویج, ان کو فروغ دینے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ بہت بڑا یہ چیلنج ہے جو ہمیں یہ ایک نظر آ رہا ہے کہ اخلاقی قدروں کی جو تنزلی ہو رہی ہے. دیکھیں ہم یہ ہے کہ دن بدن کئی چیزوں کے بارے میں امیون ہوتے جا رہے ہیں. پروگرام ایسے آپ دکھائیں, ایسے ہونے چاہیے, ایسے پروگرام سنائیں اور دکھائیں جو یہ پورا خاندان اپنے یعنی والدین اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی بچیوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکیں. بالکل, یعنی اخلاقی قدروں کا آپ یہ ہے کہ اس کا خصوصی طور پر خیال رکھیں اور ان کو فروغ دیں. بالکل, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, آپ نے ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل پر اپنا خصوصی وقت دیا. سامعین و ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کے اس پروگرام کے پروڈیوسر تھے رانا غلام مصطفیٰ اور اسد اللہ خان, ایگزیکٹو پروڈیوسر عبدالرؤف خان. اس کے ساتھ اپنے میزبان مدثر کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.